بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے عمران علی آپ سے مخاطب ہوں، سننے والے دیکھنے والوں کے لیے آج پھر الحمدللہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ مختلف جانوروں، حشرات الارض، درندوں سے متعلق ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے، عمومی طور پہ یہ پرندہ بھی عام طور پہ لوگ اس کو خرید و فروخت کرتے ہیں، مہنگا پرندہ ہے، اس کو گھروں میں لایا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، انسان سے یہ مانوس رہتا ہے۔ بالکل آج ہم جس پرندے سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں یہ فاختہ سے متعلق ہے کہ فاختہ اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کے طبی فوائد کیا کیا ہے اور کن چیزوں سے مانوس رہتی ہے اور مانوس ہوتی ہے، اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، وہ تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الفاختہ، فاختہ یہ الفواخات کا واحد ہے۔ فاختہ ان پرندوں میں سے ہے، ان پرندوں میں سے ہے جن کے گلے میں توق ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ فاختہ کی آواز سن کر سانپ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ کسی سرزمین میں سانپوں کی کثرت تھی، پس وہاں کے لوگوں نے کسی حکیم سے اس بات کی شکایت کی۔ پس حکیم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس سرزمین میں فاختہ کو چھوڑ دو، پس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس فاختہ کی آواز سن کر وہاں سے سانپ بھاگ گئے۔ یہ خاصیت صرف عراقی فاختہ میں ہے، حجازی میں نہیں ہے۔ فاختہ کی آواز میں فصاحت اور کشش ہوتی ہے اور یہ فطری طور پر انسانوں سے مانوس ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ گھروں میں بھی رہتی ہے۔ اہل عرب فاختہ کو کذب سے منسوب کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنی آواز میں کہتی ہے کہ کھجور پکنے کا وقت ہے، حالانکہ اس وقت کھجور کے خوشے بھی نہیں نکلے ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے آخر میں لکھا ہے کہ وہ عشاق جن کی محبت حد سے تجاوز کرتی ہے، ان کی گفتگو سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے کلام میں معذور سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک فاختہ کا نر اپنی مادہ کو اپنے قریب بلا رہا تھا، لیکن فاختہ اس کے قریب جانے سے انکار کر رہی تھی۔ بس فاختہ کے نر نے کہا مجھ سے کیوں دور رہتی ہے، حالانکہ تیری محبت میں میرا یہ حال ہے، اگر تو چاہے تو تیرے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو پلٹ دوں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے نر کی اس گفتگو کو سن لیا۔ پس آپ علیہ السلام نے اس کو بلا کر فرمایا تجھے اس قسم کی گفتگو کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بس فاختہ کا نر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں محبت کرنے والا ہوں، محبت کرنے والے یعنی عاشق کو اس باتوں پر ملامت نہیں کیا جاتا اور عاشق کے کلام کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے کلام قابل گرفت نہیں ہوتا، نیز عاشقوں کی باتوں کو مشہور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ فاختہ کی ایک بات یہ تھی۔ فاختہ کی اور بھی خصوصیات ہیں۔ فاختہ کے بارے میں ایک بات یہ جان لے، لوگوں نے محبت کی حقیقت کو اپنے ذوق و اشتہاد کے مطابق بیان کیا ہے، اقوال کو مختصر بیان کیا ہے۔ اہل طب کے نزدیک عشق ایک قسم کا مرض ہے جو نظر و سماع یعنی کسی کا چہرہ دیکھنے یا کسی کی آواز سننے سے جنم لیتا ہے۔ عتبا نے بھی اس کا علاج ذکر کیا گیا ہے۔ محبت اطلاف روحانی یعنی قلبی محبت کا نام ہے، یعنی محبت کا مرتبہ مزید ترقی کرتا ہے۔ اس کو خلتن کہتے ہیں۔ انسانی خلت یہ کہ محب کے دل میں محبوب کی محبت جاگزیر بن جائے اور ان میں جو درمیانی پردے ہیں وہ ساکت ہو جائیں۔ پس یہ مرتبہ تقویت حاصل کرتا ہے تو ہوا کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس مرتبے میں محب کے دل میں محبوب کی محبت کی کسی قسم یہ عشق افراط محبت کا نام بھی ہے، اور یہ تاثیر ہے کہ خود معشوق کے دل میں اپنے عاشق کا تخلیل پیدا ہوتا رہتا ہے۔ حکیم جالوس نے کہا عشق نفس ایک فعل ہے جو دماغ، قلب اور جگر میں پوشیدہ رہتا ہے۔ دماغ تین چیزوں کا مسکن ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بھی اپنے بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بندے کو مخصوص انعام دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسے کہ اس کی رحمت ہے۔
حب الماء میں ماخوذ ہے کہ محبت دل میں پائے جانے والی سب سے عظیم اور اہم چیز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت احب البیر اونٹ کا چمٹ جانا سے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ بیٹھ کر اٹھ نہ پائے تو اہل علم اس کے لیے احب البعیر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ محب کا دل بھی محبوب کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ عشقہ سے مشتق ہے، اور عشقہ ایک قسم کی گھاس کہتے ہیں جو درختوں کی جڑوں کو لپیٹ دیتی ہے۔ جب عشق عاشق کو لپیٹتا ہے تو پھر موت کے علاوہ کوئی چیز عشق کو عاشق سے جدا نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ عشقہ ایک قسم کی زرد گھاس ہے جس کے پتے متغیر ہوتے ہیں، عاشق کا حال بھی اسی طرح متغیر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ پرندہ فاختہ یعنی بڑی لمبی عمر پالتا ہے، یعنی فاختہ کی عمر بہت زیادہ طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ بعض فاختہ ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جو 25 اور 40 سال تک زندہ رہی۔ ابو حیات توحیدی اور ارسطو کا بھی اس میں یہی قول ہے۔ کیونکہ فاختہ کا ذکر چل رہا ہے، اس میں محبت کی بھی تھوڑی حکمہ کی باتیں بھی میں نے ذکر کر دی۔ حکم کیا ہے فاختہ کا؟ شرعی حکم یہ ہے کہ فاختہ کا گوشت کھانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا بلا اتفاق تمام ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں فاختہ سے زیادہ جھوٹا ہے۔ فاختہ کے لفظ کو مثال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خواص کیا کیا ہے؟ فاختہ اور سیاہ کبوتر کے خون کی اگر برص کے مرض میں مبتلا شخص کے جسم پر مالش کی جائے تو اسے افاقہ ہوگا اور برص کے داغوں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ایسے بچے کے گلے میں فاختہ کی بیٹ لٹکا دی جائے جو مرگی کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ شفایاب ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں میں فاختہ کا خون ٹپکایا جائے تو آنکھوں میں موجود چوٹ یا زخم کے نشانات کے لیے بے حد مفید ہے۔ التعبیر کیا ہے؟ ابن المقری نے کہا کہ فاختہ قمری اور دیسی یا اس کے مشابہ پرندوں کا خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے مالک ہونا، عظمت، رفعت اور حصول نعمت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر اس قسم کی چیزیں مالداروں کی ملکیت ہوتی ہیں۔ کبھی ان جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر عابدین، قارئین قرآن اور تسبیح اور تحلیل کرنے والے افراد سے بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد اور اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اور کبھی کبھی اگر کوئی شخص خواب میں فاختہ کو دیکھے تو خواب دیکھنے کی تعبیر کھیلنے کودنے اور گانے بجانے والے افراد سے بھی دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں فاختہ کو دیکھے تو اس کی تعبیر بیویوں اور باندیوں سے بھی دی جائے گی صاحب خواب کے لیے۔ مقدسی نے کہا کہ فاختہ کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے جھوٹے لڑکے یا بے وفا یا بے دین یا جھوٹی عورت سے اس کی تعبیر دی جائے گی، یعنی ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی صاحب خواب کے لیے کہ یا تو جھوٹا لڑکا یا بے وفا لڑکا یا بے دین لڑکا یا جھوٹی عورت اس سے تعبیر دی۔ ارطمدیوس نے کہا کہ فاختہ کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو یہ صاحب خواب کے لیے با وفا اور حسین اور جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہ ارطمدیوس کا قول ہے۔ اور ابن المقری نے کہا کہ فاختہ ہو گیا، فاختہ قمری ہو، دیسی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، یا فاختہ کی مثل جس طرح پرندے اور آتے ہیں، چڑیا ہے اور دیگر جس طرح پرندے ہیں، ان کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے عظمت، رفعت اور حصول نعمت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر اس قسم کی چیزیں مالداروں کی ملکیت ہوتی ہیں، یعنی یہ زیادہ تر یہ مہنگے داموں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو یہ غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہے، تو زیادہ تر اس کو امیر لوگ ہی خریدتے ہیں۔ تو کائنڈلی ہمارے دیکھنے والے جتنے احباب ہیں، یوٹیوب کی ہماری جتنی فیملی ہے، ان تمام سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ہم ان کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں، کمنٹس میں آپ بتایا کریں آپ ہماری ویڈیو سے کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس علم نافع کو پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ مختلف فقہا کے اقوال، احوال وہ تمام ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دیگر گروپس میں بھیجے بھی
تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام